میں شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں نرس تھی۔ 6 ماہ سے اس ہسپتال کے مینٹل وارڈ میں ایک لڑکی زیر علاج تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی اور نوجوان تھی، مگر اس کی ذہنی حالت بہت ہی خراب تھی۔ میں جب اسے دیکھتی تو مجھے اس پر بہت ترس آتا۔ اس کے لواحقین جو کہ ہفتے بعد اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، تو اس لڑکی کی بہن نے بتایا کہ ہماری بہن قاتلہ ہے، کیونکہ ہماری زندگی کی مثال بھی ایک ٹرین کی طرح ہے جہاں ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں اور بہت سے بچھڑتے ہیں، مگر کچھ لوگ اور کچھ چہرے ہمیں یہاں ایسے ملتے ہیں جو بچھڑ کر تو جاتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن اور دل میں سما جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسی ہی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح اس لڑکی کی کہانی نے مجھے حیرت زدہ اور دم بخود کر دیا، آپ بھی اس لڑکی کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ میرے نام ماریہ ظفر ہے اور میں بہاولپور میں رہتی ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک نرس ہوں اور بہاولپور شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہوں۔ ہسپتال میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال گزر چکے تھے اور ان 2 سالوں میں میرا بہت ہی مریضوں سے واسطہ پڑ چکا تھا۔ زیادہ تر مریض ایسے ہی ہوتے تھے جس کا بڑھاپے کی وجہ سے ذہنی توازن بگڑ جاتا تھا، یا پھر ایسے نوجوان لڑکے جو زیادہ نشے کی عادت کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے، اور کچھ تعداد ایسے افراد کی بھی ہوتی تھی جو کہ بچپن سے ہی پیدائشی طور پر ہی ذہنی معذور پیدا ہوتے ہیں۔ مگر پھر ایک دن وارڈ میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ میں نے اس پیشنٹ کی ہسٹری لی تو معلوم ہوا کہ اس کا نام رابعہ ہے، عمر 28 سال ہے اور تعلیم BBA ہے۔ لڑکی کی تعلیم کے بارے میں سن کر میں حیران رہ گئی، مگر فوری طور پر گھر والوں سے اس بارے میں پوچھنا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ اس لڑکی کی ذہنی حالت کافی خراب تھی۔ ہر وقت بکھرے بالوں کے ساتھ وہ یا تو بلند آواز میں کہے لگاتی رہتی یا پھر اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی، اپنے کپڑے پھاڑتی اور وہ اپنے آپ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ رابعہ کی یہ حالت دیکھ کر اور اس کی تعلیم دیکھ کر مجھے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ یقیناً یہ یونیورسٹی کی طالبہ ہوگی اور وہیں سے اسے نشے کی لت لگی ہوگی، اور نشے نے اس کی یہ حالت کر دی۔ اس کا علاج شروع ہو چکا تھا اور اسے وارڈ میں داخل کر لیا گیا تھا۔ گھر والوں میں سے صرف ایک فرد کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی اور رات کو اسے بھی گھر بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ مینٹل وارڈ کے مریضوں کی تمام ذمہ داری اسٹاف پر ہی ہوتی تھی۔ ان کو کھانا کھلانا اور ان کو دوا کھلانا، ایسے مریضوں کی دوا میں نیند کی دوا زیادہ تر شامل ہوتی تھی تاکہ وہ سکون سے سوئیں اور ان کے دماغ کو زیادہ سے زیادہ آرام مل سکے۔ اس لیے وارڈ میں داخل ہونے کے بعد وہ لڑکی زیادہ تر سوئی ہی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی وہ پھر سے چیخنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس لڑکی رابعہ کو وارڈ میں داخل ہوئے تقریباً ہفتے گزر چکے تھے۔ وارڈ میں بہت ہی رش ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے گھر والوں کو روزانہ آنے سے منع کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ آپ 2-3 دن کے بعد آ کر مریض سے مل لیا کریں، کیونکہ اس کا ٹوٹل خیال تو ہم نے ہی رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کا فون نمبر ہمارے پاس ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیش ہو گئی تو میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گی۔ اس لیے میرے کہنے پر ہی رابعہ کے گھر والے اب 2-3 دن بعد اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اس بار جب رابعہ کے گھر والے ان سے ملنے کے لیے آئے تو آنے والوں میں ایک لڑکی بھی تھی جو کہ شکل و صورت سے رابعہ کی ہی بہن لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ کیا آپ رابعہ کی بہن ہیں، تو اس نے افسردگی سے سر ہلایا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، کیوں نہیں۔ تو میں نے کہا کہ رابعہ کی یہ حالت کس وجہ سے ہوئی؟ تو وہ لڑکی خاموش نظروں سے رابعہ کی طرف دیکھنے لگی اور دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ جب وہ خاموش رہی تو میں نے اگلا سوال کیا اور کہا کہ کیا رابعہ کو یونیورسٹی سے نشے کی لت لگ گئی ہے؟
میں نے یہ اندازہ اس لیے لگایا کیونکہ یہاں زیادہ تر تعداد ایسے ہی مریضوں کی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، رابعہ کو نشے کی لت نہیں لگی۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ رابعہ کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا؟ میں نے تجسس کے مارے اگلا سوال کیا تو رابعہ کی بہن اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ مکافات عمل ہے۔ ہماری بہن مکافات عمل کے گھیرے میں آ گئی ہے۔ پھر وہ مدھم آواز میں بتانے لگی کہ رابعہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، ہر کلاس میں اول آتی تھی اور اپنی اسی ذہانت کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی، خاص طور پر ہمارے ابا کی تو اس میں جان بستی تھی۔ رابعہ نے FSC کے ایگزام دیے تو اس نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ اماں ابا اس کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔ محلے بھر کے اور خاندان کے لوگ ہمیں مبارکبادیں دینے کے آ رہے تھے اور اسی خوشی میں رابعہ نے ابا سے موبائل فون کی فرمائش کر دی اور ابا نے بھی خوشی خوشی اسے موبائل فون دیا۔ مگر یہیں سے اس دن سے ہماری بدقسمتی شروع ہو گئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے اس بات سے بے خبر کہ ہم نے اپنی بہن کو موبائل لے کر نہیں دیا، اس کے ہاتھ میں ایک آلہ قتل تھما دیا ہے۔ خوشی کا وہ پل گزرا، سب اپنی اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے مگن ہو گئے۔ ہم بہت دیر تک اس بات سے بے خبر رہے کہ رابعہ اپنے فون پر کس طرح کی مصروفیات میں مگن ہے اور کیا کر رہی ہے، کیونکہ ہم سب کو اس پر اندھا اعتماد تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کبھی کوئی ایسا غلط کام بھی کر سکتی ہے۔ اس کو فون لیے بھی تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ میں اور رابعہ ایک ہی کمرے میں ہوتے تھے۔ مجھے رات کو جلدی سونے کی عادت تھی، اس لیے بہت دیر تک میں یہ جان ہی نہیں سکی کہ رابعہ کی ذات میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک رات جب آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے رابعہ کو موبائل میں مصروف پایا اور پھر اس پر نظر رکھنے کے لیے میں اکثر ہی رات کو جاگنے لگی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو آدھی رات تک موبائل پر مصروف رہتی ہے۔ میرے لیے یہ بہت پریشانی کی بات تھی۔ جب میں نے رابعہ سے اس معاملے میں باز پرس کی تو اس نے میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور کہا کہ آپی، یہ لے موبائل پڑا ہے، آپ خود دیکھ لیں، میں کوئی بھی غلط کام نہیں کرتی۔ اور جب میں نے دیکھا تو رابعہ نے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنا رکھے تھے اور تو اور اس نے غیر مردوں سے دوستی کر رکھی تھی اور ان سے بے تکلفی سے گفتگو بھی کرتی تھی۔ میرے سمجھانے پر بھی اس کو ذرا برابر فرق نہ پڑا، بلکہ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی کہ یہ سب فیس بک فرینڈز ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو لاکھ سمجھایا کہ بے شک یہ لوگ فیس بک فرینڈز ہیں، مگر یہ غیر مردوں سے گفتگو ایک تو ہمارے مذہب میں ناجائز ہے اور دوسرا تمہاری بات کرنے سے کسی شخص کے دل میں کیا خیال جنم لے رہے ہیں، کیا تم یہ جانتی ہو؟ میری اس بات کے جواب میں رابعہ تنگ کر بولی تھی کہ اگلے بندے کے دل میں کیا خیال جنم لے رہے ہیں، اس کی ذمہ داری میں تو نہیں ہوں نا۔ خیر، رابعہ کی خودسر اور ضدی طبیعت کے آگے میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ میری اور رابعہ کی اس بات چیت کو 2 سے 4 ماہ گزر رہے تھے کہ اچانک سے رابعہ پریشان رہنے لگی اور تو اور اب وہ رات کو دیر تک موبائل بھی استعمال نہیں کرتی تھی۔ یوں تو یہ مثبت تبدیلی تھی، میں اس بات پر خوش بھی ہو رہی تھی مگر اس بات پر فکر مند بھی تھی کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تو نہیں۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا، یہ سوچ کر کہ اگر مجھ سے شیئر کرنے والی بات ہوئی تو وہ یقیناً کرتی، لیکن اگر وہ مجھ سے شیئر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے پردہ رکھنا چاہتی ہے۔ مگر میری بہن تھی اور تھی بھی مجھ سے چھوٹی، میں زیادہ دیر تک اسے پریشانی کی حالت میں دیکھ نہ سکی اور پھر آخر ایک دن میں نے خود ہی پوچھ لیا کہ کیا بات ہے رابعہ، تم اتنا پریشان کیوں دکھائی دیتی ہو؟ ہر وقت الجھی سی رہتی ہو، سب خیر تو ہے نا؟ پہلے تو وہ مجھے ٹالتی رہی مگر میرے بیجا اصرار کرنے پر پھر رابعہ نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے اپنا موبائل دکھایا اور اس پر کاشف نامی ایک لڑکے سے کی گئی چیٹ دکھائی۔ رابعہ نے بتایا کہ وہ اور کاشف تقریباً 2 سال سے فیس بک فرینڈ ہیں اور آپس میں بہت بے تکلف دوست ہیں۔ اس چیٹ میں
وہ رابعہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور رابعہ بھی اس کا مثبت جواب دیتی رہی۔ میں نے حیرت سے رابعہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ جب تم جانتی ہو کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تم کسی کے ساتھ منسوب ہو، تو پھر تم اس لڑکے کی پیش رفت کا مثبت جواب کیوں دیا؟ کیونکہ رابعہ تقریباً 2 سال پہلے ہی ہماری خالہ زاد کے ساتھ منسوب تھی۔ تو جانتی ہے رابعہ نے مجھے اس بات کا کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں تو صرف مذاق کر رہی تھی، اس لڑکے کے ساتھ وقت پاس کر رہی تھی، اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جب لڑکے محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیسے کسی کی تعریف کرتے ہیں، کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بس یہ دیکھنے کے لیے میں نے کاشف کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھا دیا اور کاشف تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ کاشف اسی شہر کا رہنے والا ہے اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ رابعہ نے اسے کہا کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو اور اچھی سی نوکری تلاش کرو اور پھر ہمارے گھر رشتہ بھیجنا، میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں گی۔ دوسری طرف کاشف 2 دن رات محنت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف جگہوں پر اچھی نوکری کے لیے اپلائی کر دیا، اور اس نے اپنی ماں کو اپنی پھوپھو زاد سے رشتے طے کرنے سے بے انصاف انکار کر دیا۔ فیس بک کے چیٹ میں ہی اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے کیونکہ کاشف کے ماں باپ اس کی پھوپھو کو انکار نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر کاشف کی ضد کے آگے وہ بے بس ہو گئے اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، جس پر ان کے خاندان میں دراڑیں پڑ گئی۔ تقریباً 2 سے 3 ماہ کی کوششوں کے بعد کاشف کو ایک اچھی کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ اب کاشف رابعہ سے یہ پوچھنے لگا کہ وہ کب رشتہ لے کر آئے۔ اس کے گھر آئے اور اب رابعہ پریشانی کا شکار تھی، مزید اس بات کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی اور چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کار اسے کاشف کو یہ حقیقت بتانی ہی پڑی کہ وہ تو پہلے سے منگنی شدہ ہے اور وہ تو 2 سال سے اپنی خالہ زاد کے ساتھ منسوب ہے۔ رابعہ کی یہ بات سن کر کاشف دنگ رہ گیا اور اسے یقین ہی نہیں رہا کہ 2 سے 2.5 سال تک رابعہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہی۔ رابعہ نے اس کی محبت کو کھلونا بنا دیا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ رابعہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتی رہی۔ وہ شخص یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پایا۔ رابعہ کی اس حقیقت بتانے پر وہ اس قدر ٹوٹ چکا تھا اور دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ اس نے رابعہ کو آخری میسج یہ کیا کہ اگر یہ حقیقت ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ جس بات پر بات چیت کو رابعہ نے مذاق ہی مذاق میں شروع کیا تھا اور جس محبت کو رابعہ کھیل سمجھ رہی تھی، اس نے یہ سمجھا کہ وہ انکار کرے گی، 2-4 دن رو پیٹ کر کاشف اپنے راہ پر ہو جائے گا اور وہ اپنی راہ ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جانتی ہیں کیا ہوا؟ رابعہ کی بہن نے کچھ پل رک کر مجھ سے سوال کیا، جو سانس روکے حیرت زدہ آنکھیں کھولی یہ کہانی سن رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، کیا اس لڑکی نے واقعی خودکشی کر لی؟ رابعہ کی بہن نے افسردگی سے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہنے لگی کہ ہاں، اس لڑکے نے واقعی ہی خودکشی کر لی۔ رابعہ جو اب تک اس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی، اب اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی نے رابعہ کی خاطر خودکشی کر لی۔ وہ لڑکا جس پر اس کی ماں باپ نے امیدیں باندھی ہوئی تھیں، وہ بہنیں جو اپنے بھائی کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھیں، وہ سب دھاڑے مار مار کر بہن کر رہی تھیں اور سب رابعہ کو بددعائیں دے رہی تھیں، کیونکہ کاشف کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس کے گھر میں سبھی یہ بات جانتے تھے، کیونکہ وہ اپنی پھوپھو کی بیٹی کے رشتے کے لیے انکار کر چکا تھا۔ تبھی اس نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ کاشف کی بہنوں نے اس کے جنازے کی ویڈیو بنا کر ساتھ میں رابعہ کی چیٹ کے اسکرین شاٹ لگا کر انٹرنیٹ پر شیئر کر دی۔ پھر کیا تھا، ایک طوفان اٹھ گیا۔ لوگوں نے رابعہ کو خوب برا بھلا کہا۔ کسی نے اسے کامنٹ باکس میں 2 نمبر عورت کہا تو کسی نے سنگ دل اور پتھر دل کہا، اور تو اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ زندہ کیوں ہے، اسے بھی مر جانا چاہیے، اسے تو شرم سے مر جانا چاہیے۔ رابعہ یہ سن کر کچھ دیر نہ پائی۔ اس نے اس واقعے کے فوراً بعد اب سوشل میڈیا سے اپنے تمام اکاؤنٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلی تو
میری خالہ یعنی رابعہ کے سسرال میں بھی یہ بات پہنچ گئی اور اگلے دن خالہ نے آ کر رابعہ کو اور میرے ماں باپ کو خوب برا بھلا کہا اور اس منگنی کو بھی ختم کر گئی۔ خود رابعہ نے تو اپنے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیے تھے، مگر اس مسئلے کا یہ حل نہیں تھا۔ اب رابعہ کو پچھتاوا آن لیا۔ کاشف کے ساتھ کھیلے گئے اس کھیل کا اثر اب رابعہ کی اپنی زندگی پر بھی ہوا تھا، کیونکہ کاشف سے بات چیت کرتے ہوئے آخر تک اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کاشف اس کی خاطر خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ اس نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ، بہن بھائیوں نے بھی رابعہ کو خوب ذلیل کیا۔ سب نے اس پر لعنتیں بھیجی کہ تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب رابعہ کو ہر طرف سے نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ رابعہ جو پہلے ہی دل برداشتہ تھی اور بری طرح سے پچھتاوے کا شکار تھی، وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایک شخص اس کے مذاق کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑ گیا۔ اس کے گھر والے اب بے آسرا تھے۔ اس کے ماں باپ اور بہنیں رابعہ کو بددعائیں دے رہی تھیں۔ یہ خیال اب رابعہ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ سارا دن وہ پریشانی کے عالم میں گزارتی اور جیسے ہی رات کو سوتی تو چیخ مار مار کر اٹھ بیٹھتی۔ سوتے میں اسے ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ دن کی پریشانی اور راتوں کی بے خوابی اور ٹینشن نے آخرکار کئی دنوں بعد اپنا اثر دکھا دیا۔ اب رات کو رابعہ کو حیلے بھی نظر آنے لگے۔ اسے لگتا تھا کہ کاشف اس سے بدلہ لینے کے لیے ضرور واپس آئے گا، اور اسے پریشانی نے آہستہ آہستہ اس کو اس کے حال میں پہنچا دیا۔ رابعہ کی بہن نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے رابعہ کی طرف اشارہ کیا، جو کہ گھٹنوں میں سر چھپائے اب ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے نم آنکھوں کو صاف کیا اور رابعہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ آج تک ہم یہ سنتے آئے تھے کہ یہ موبائل ایک فتنہ ہے، مگر آج اس موبائل کی بدولت ہی پھیلے ہوئے ایک فتنے کو، اور پھر اس فتنے کی بدولت 2 گھروں کو برباد ہوتے ہوئے آج میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بے شک موبائل ایک بہت ہی کارآمد چیز ہے، مگر کسی بھی چیز کا بیجا اور غلط استعمال آپ کو ایک دن پچھتاوے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ موبائل پر موجود ہر چیز کو آپ ایک کلک سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ فتنہ آپ کی زندگیوں میں داخل ہو گیا تو پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جیسے رابعہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس واقعے کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رابعہ اب بھی ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، گو کہ اب اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، مگر اب بھی وہ کبھی کبھی اچانک اپنے بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہے اور کسی بھی شخص کو پیچھے سے جا کر کاشف کہہ کر پکارتی ہے، اور پھر اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے اور واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کا دماغی توازن درست ہو رہا ہے، مگر ابھی بھی اس میں بہت وقت لگے گا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔